ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بی ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح رب کائنات کی شان کے لائق ہے۔ درود اور سلام امام الانبیاء سرور کون و مکان نبی مکرم ہادی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے دو خطبات سے ہم نے قربانی کے مختلف پہلوؤں سے مختلف عنوان سے گفتگو شروع کر رکھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں قربانی کی اہمیت اور اس کے تقاضے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کر کے صحیح معنوں میں صحیح مسلم بنا دے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح میں پچھلے دو خطبات سے عرض کر چکا ہوں کہ اس قربانی کو رب العالمین نے ہر امت کے اندر رائج رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کے تا قیامت آنے والے مسلمانوں تک ہر امت کے اندر اس قربانی کے جذبے کو موجزن رکھا ہے اور اس کو ابھارا ہے۔ اور امت محمدیہ میں بھی اس قربانی کے اندر اس قدر مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ اس قدر اہم ہے، گویا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ قربانی حقیقی روح ہے عبادت کی، وہ جس انداز میں بھی ہوتی ہے ہر عبادت میں چونکہ قربانی ہے اور حقیقی پھر روح جو ہے عبادت کی وہ قربانی ٹھہری۔ لہٰذا اس قربانی کی اہمیت کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کرنے کے لیے بڑی جد و جہد ہو رہی ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے۔ کسی طریقہ سے مسلمانان عالم اس جذبے سے دور ہو جائیں، کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے یہ قربانی کی روح جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم اور دشمن اسلام یہ سمجھتا ہے جب تک امت مسلمہ کے اندر قربانی کی روح موجود ہے اس وقت تک یہ کامران ہیں اور ان کا دفاعی نظام بھی انتہائی مضبوط ہے، کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص، ان شانئک ھو الابتر۔ آپ قربانی کیے جائیں، میری باتوں کے اوپر عمل کر کے میرے حضور جھکتے چلے جائیں اور میرے راستے میں قربانیاں پیش کرتے جائیں اور اپنے دشمن کی فکر نہ کریں، میں جانوں اور وہ جانے۔ اور بالعموم اہل اسلام سے یہ حکم ہے۔ قربانی کے مسائل بیان کرنے کے بعد سورہ حج شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ تم قربانیاں دیے چلے جاؤ، اس کے تقاضے پورے کرتے جاؤ، تو ایمانداروں مسلمانوں تمہارے دفاع کا ذمہ میں نے لے لیا ہوا ہے۔ اللہ اس جذبے کو ہمارے اندر قائم اور دائم رکھے۔ یہ غیر مسلم اس کے لیے بڑا پریشان ہے
کہ جب تک مسلمان کے اندر قربانی کا جذبہ زندہ ہے، تابندہ ہے، رخشندہ ہے، جاوید ہے، اس وقت تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے مختلف انداز سے، جیسے اوچھے ہتھ کنڈے، ہر معاملہ میں مسلمانوں کے اندر وہ پھیلاتا ہے اور ان کو بروئے کار لاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر سے چند کالی بھیڑوں کو اٹھاتا ہے اور غداران ملک و ملت کو چند مفادات کی خاطر وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر نام نہاد مذہبی سکالر بن کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کو اس جذبے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے، طول پکڑتا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے چند گروہ بن کے رہ گئے، ایک کہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان نام نہاد مذہبی سکالروں کی بھینٹ چڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ مال کا ضیاع ہے، محض مال کا ضیاع ہے، اور بے دریغ جانوروں کو جو ہے وہ تہتے کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اتنی خطیر رقم اس پہ لگائی جاتی ہے، یہ مال کے ضیاع کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرے جو نظریات رکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس حد تک تو قربانی جائز ہے کہ جو لوگ حج کو جائیں، حاجیوں کے لیے یہ قربانی جائز ہے، باقی کسی کے لیے تو کوئی جائز نہیں ہے۔ یہ نظریہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا نظریہ، نہیں، قربانی تو کرنی چاہیے، لیکن آگے مسنون انداز ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی ہو یا نہ ہو، اپنی من مانی ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ تیسرا طبقہ ہے جس کو تقاضوں کا بھی پتہ نہیں اور مقاصد کا بھی پتہ نہیں اور اہمیت کا بھی پتہ نہیں، پیسے آ گئے، قربانی لے اور کر لی تو بس ٹھیک ہے۔ اور چوتھا، الحمدللہ، امت مسلمہ کا وہ گروہ ہے، وہ جماعت حقہ ہے، جو لوگ نفوس قدسیہ یہ سمجھتے ہیں قربانی ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے بھی اور صحیح تقاضوں کے مطابق ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو ایسے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب اور کامران ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے زمرے میں ہمارا حشر فرما دے۔ پہلے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ قربانی یہ تو ایک نعوذ باللہ مال کے اور پیسے کا ضیاع ہے، کہ جتنے عالم اسلام کے اندر مسلم کنٹریز جو ہیں اور یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کو، تو یہ اتنی خطیر رقم لگ جاتی ہے، اتنا مال اور پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اس پیسے کو کسی بھی رفاع عامہ کے کام پہ لگایا جائے، بیوگان کی بہبود کے لیے، یتیموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، غرباء کے فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے، اور معذور لوگوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے اس کو خرچ کیا جائے، یا اور بھی رفاع عامہ کے بہت سارے کام ہیں، تو یہ بہتر نتائج ثابت ہوں۔ یہ یوں سمجھیں کہ کس قدر یہ اسلام سے ہٹی ہوئی سوچ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کس قدر یہ شیطانی سوچ ہے کہ آج قربانی سے یہ کہہ کر ان کو دور کریں کہ مال کا ضیاع ہے، اور مسلمانوں اس سے باز آ جاؤ، اور بھی بہت اچھے طریقے ہیں مال خرچ کرنے، وہاں پہ لگاؤ، بہت سارے مصارف، تو آج قربانی کو چھوڑیں گے یہ جذبہ ختم ہوگا۔ اور یہ قربانی جو حج کا عظیم رکن ہے، تو جو حج ہے قربانی تو اس سے کہیں معمولی خرچ ہے، حج اس سے بھی زیادہ خرچ ہے، پیسے کا بھی خرچ ہوتا ہے، وقت کا بھی خرچ ہوتا ہے، بیوی بچوں سے جدائی بھی ہے،
کاروبار بھی پیچھے، دیکھ بھال اس قدر بندہ نہیں کر سکتا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، سفر کی صحبتیں ہیں. تو پھر کل کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ہر سال اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، خطیر رقم کرتے ہیں اکٹھے، تو آن لائن ہی کر لیا جائے. نام نہاد سکالر تو آج کل بھی یہ فتوے دے رہے ہیں، تو پھر حج سے بھی دور کر دیا جائے گا. الغرض پھر روزہ، پھر نماز، پھر یہ ساری زکوٰۃ کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ ساری چیزیں پھر مال کا ضیاع ہو جائیں گی. یہ غیر مسلم ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ آہستہ ایک رکن کو چھوڑیں گے، کل دوسرے کو چھوڑیں گے، پرسوں تیسرے کو چھوڑیں گے، آہستہ آہستہ اسلام کا ڈھانچہ بے روح ہو کے رہ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان تو پہلے ہی بیچارہ بہت گیا گزرا ہے. اگر یہ قربانی کا جذبہ ہی اس سے چھین لیا جائے تو ساری عبادات بے معنی ہو کے رہ جائیں گی. جس طرح میں پہلے کئی خطبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قربانی کا جذبہ تو ہر عبادت کے اندر ہے، اور یہ مسنون قربانی بنیادی چیز ہے ہمیں قربانی کا درس دینے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے، یعنی جس طرح صبر کی ٹریننگ روزہ ہے بھائی، تو اس طرح قربانی، اگر کوئی چیز بنیادی چیز کوئی بندہ چھوڑ دے اور کہے کہ یہ جذبہ میرے اندر زندہ رہے گا تو رہ سکتا ہے. کوئی بھی عمارت ہے، یہ عمارت ہے ہماری، ہم گھر بناتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں، کوئی بھی عمارت بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد رکھتے ہیں نا. اچھا اگر بنیاد نہ رکھیں، بنیاد کے بغیر ہی شروع کر لیں، اوپر تعمیر کریں تو کیا ہوگا؟ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. او مسلمان، تیری بنیاد ہی اگر نہیں ہوگی تو عمارت اوپر کیسے کھڑی کر سکے گا؟ تو یہ بنیادی چیز. قربانیاں ویسے جی مال ادھر خرچ کر دو، یہ بھی قربانی تو ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو تمہیں قربانی کا جذبہ سکھاتی ہے وہ ہی نہیں ہوگی تو تیری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، عمارت کیسے بنے گی؟ بڑی غلط سوچ ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے. حالانکہ سوچا جائے تو یہ قربانی جانوروں کو جو پالنے والے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ ان کی خوراک لیتے ہیں، پہلے یہ جانور خریدا جاتا ہے، بیپاری کو اس کو فائدہ ہوتا ہے، پھر لینے والے، ان کو پالنے والے اور ان کی خوراک کا بندوبست کرنے والے، کتنے لوگ اس کے اندر جو ہے ان کی رزق کا بندوبست اللہ کرتے ہیں. پھر ان دنوں میں منڈیوں میں آ جاتے ہیں، اور ارد گرد ٹھیلوں والے، شربت والے، ریڑھیوں والے اللہ تعالیٰ ان کے رزق لگا دیتے ہیں. یہ قربانی کے قریب جو لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو پھر وہاں پہ چارہ دینے والے، ملازمین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست کرتے ہیں. پھر خرید و فروخت کرنے کے لیے وہ بیپاری، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. پھر ہم جب ادھر لے آتے ہیں، پھر ادھر اپنے گھر میں جتنے دن رکھا، جو ارد گرد سے چارہ لاتے ہیں، اللہ ان کا رزق دے دیتا ہے. پھر جو قصاب ہوتے ہیں، گوشت بنانے والے، ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ان کی تو چاندی ہو جاتی ہے، بلکہ سونا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتے ہیں. تو یہ ایک چین ہے، چل رہی ہے. پھر اس کا چمڑا، اس کی کھالیں، دباغت کرنے والے، رنگنے والے، اس کو نمک لگانے والے، آگے تک ملازم، یہ جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں ختم ہوئی. اب جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور گوشت بنتا ہے، مساکین، ضرورت مند، حاجت مند، محتاج، حقدار، اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. تو ان تک جب یہ گوشت پہنچتا ہے، کیا وہ اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے؟ کیوں؟ یہ دو عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. نیروز اور مہرجان دو میلے لگتے تھے، اور یہ بھی سورج جب خاص مدار میں ہوتا تھا، اور یہ دونوں معتدل موسم ہوتے تھے. صحت افزا اور حکماء نے اس وقت کے جو حلا والے حکماء نے
ان کو خوشی کے دن قرار دے دیا تھا۔ اسلام آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رسموں کو ختم کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ دو خوشی کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمہیں عطا کیے۔ تو یہ تو خاص کر بندہ مومن کی خوشی کا جو دن ہے، اور اس خوشی میں غریب اور غربا، مساکین اور نادار، حقدار مستحقین، ان لوگوں کو جب ہم خوشی میں شامل کرتے ہیں تو رب کی رضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ قربانی اس لحاظ سے فائدہ مند تو ہے ہی ہے، اس کی اہمیت ہے ہی ہے۔ دوسرا جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور اس کے بھی بعد والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانیاں کرتے ہو جو تم، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے شعار ہیں۔ اللہ کے شعار، یہ گھر بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا شعار ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ کا شعار ہے، مسجد نبوی شریف اللہ کا شعار ہے۔ صفا اور مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعار ہے۔ اور اسی طرح یہ قربانی، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہیں؟ اللہ کے شعار ہیں۔ شعار کیا ہے؟ پہچان، خاص علامت، کہ جس سے پتہ چلے مسلمانوں کے شعار ہیں۔ اور رب کے شعار کیا ہیں؟ کہ اللہ کی قدرت، وحدانیت، اس کی حاکمیت اور اس کی ملکیت، اس کی عبودیت نکھر کر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا اور کسی کی یہ نہیں کرنی۔ یہ عبادت محض اللہ کے لیے ہے، اور بندے اور اللہ کا تعلق بنانے والے یہ شعار ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کی بندگی میں کس قدر ہے، رب کا بندہ یہ کس قدر اللہ کی بندگی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ شعار ہیں۔ اور قربانی بھی جو ہے والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، قربانی بھی اللہ کے شعائر میں سے شعار ہے۔ جب قربانی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم نے ایک اللہ کے شعار کو گرانے کی کوشش کی۔ پھر میں اور آپ اللہ کے بندے حقیقی رہ سکیں گے؟ کیسے وہ اسکالرز ہیں، کیسے وہ مذہبی ٹھیکیدار ہیں جن کو قرآن کی سمجھ نہیں؟ سنو، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے قربانی۔ اور یاد رکھو، جس بندے نے، جس بندی نے، جس مومن نے، جس مومنہ نے اللہ کے کسی بھی شعار کی عظمت کو پہچان لیا، اس کی عزت کی، اس کی توقیر کی، اور اس کو اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بجا لایا، فإنہا من تقوی القلوب، وہی تو سچا دل کا مومن اور متقی ہے۔ اگر یہ شعار ختم کر دیں گے اس جذبے کو تو کیا ہوگا؟ دل کا تقوی اور ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی کی اہمیت اللہ کا شعار ہے یہ، اور جب تک امت مسلمہ کے اندر اس کا جذبہ اور اہمیت زندہ رہے گا، اس وقت تک اللہ کا حکم ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ تمہارا دفاع اللہ کے ذمہ آ گیا، کیونکہ یہ مسنون قربانی قربانیوں کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب ہم اپنے جیسی مخلوق، اپنے ارد گرد، اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے کے اس کے معاملات میں اس کی معاونت کریں گے، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ ہمارا دفاع خود کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دفاع قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، کوئی بھی دفاعی نظام جیسے بھی ہمارے قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ سرحدوں پہ پہرے دینے والے قربانیاں کے جذبے سے سرشار قربانیاں دے کے دفاع کرتے ہیں، قربانی کے بغیر دفاع
ناممکن ہے. اسی لیے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اور دوسرا نظریہ، قربانی تو ہے لیکن ہے کس کے لیے؟ صرف حاجیوں کے لیے، باقیوں کے لیے تو قربانی ہے ہی نہیں. بڑے بڑے مذہبی اسکالر کہلوانے والے یہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی یہ بھی الٹ سوچ ہے کہ یہ بھی حقیقتاً یعنی یہاں تک تو بندہ ہے نا حاجیوں کے لیے، اور پھر حاجیوں کے بعد بھی آگے بھی جائے گا. لیکن اللہ احکم الحاکمین ہدایت نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد. جندب بن عبداللہ البجالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس روایت کے، یعنی وہ دوسری روایت کے راوی. دو احادیث آتی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، نماز عید کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اولا نبدأ ان نصلی ثم نرجی فننحر. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز عید پڑھتے ہیں. جب نماز عید خطبہ اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے اہل کی طرف جاتے ہیں اور فننحر ہم قربانیاں کرتے ہیں. من فعل ذلک، جس بندے نے اسی طرح کیا، فقد اصاب سنتنا، وہ ہمارے طریقے ہماری سنت کو پہنچا، اس نے ہماری سنت کے مطابق کر لیا. اور من ذبح، جس نے ذبح کر لیا قبل ان یصلی او نصلی، نماز عید پڑھنے سے پہلے جس نے ذبح کر لیا تو وہ قربانی نہیں ہے، اس کی کوئی قربانی قبول نہیں. کیوں؟ فإنما ہی لحم الشاة، یہ تو ایک گوشت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کے بعد اس کو اور نماز کے بعد اور قربانی کرنا پڑے گی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو یہ حدیث ہے اس کے اندر ہے ان کے ماموں جان حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قربانی عید سے پہلے کر لی، مجھے علم نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ ہمارے ہمسائیگی میں یتیم بچے ہیں تو عید کی نماز کی شرط کا مجھے علم نہیں تھا، تو میں نے سوچا ان یتیموں کے گھر پہلے گوشت چلا جائے. تو میں نے کتنا نیک جذبہ ہے بھائی، میں نے قربانی کر لی. تو میں اذبح مکانہا اخری، اس کی جگہ پہ قربانی کرو. تو جس طرح شرط ہے دوندا کرو، دو دانتا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ان دی جزا خیر من مسنتین، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس اب مسنہ تو کوئی نہیں، ایک جزا ہے جو دو مسنوں سے دو دوندوں سے بہتر ہے. اور میں اچھا اذبح مکانہا، اس کی جگہ پہ اسے کر لوں. اور آگے کیا ارشاد فرمایا، لن تجزی عن احد بعدک، یہ صرف تمہارے لیے خاص ہے. بکری کا بچہ جزا 1 سال کا یہ تمہارے لیے خاص ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کا خطبہ دیا. نماز عید پڑھنے کے بعد، اور ماشاءاللہ اکثر یہاں پہ حاجی حضرات تشریف فرما ہے، ایمانداری سے بتائیں حاجی کب نماز عید پڑھتے ہیں بھائی؟ یہ مدینہ شریف کی بات ہے. مدینہ شریف کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا رہے ہیں. عید کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر مدینے میں یہ جذبہ ابھارتے تھے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ غنما،
یقسم علی صحابتہ ضحایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں قربانیاں اپنی طرف سے تقسیم کیا کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا ہی ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بکریاں اور بکرے مجھے عطا کیے۔ یقسم علی صحابتہ ضحایا، کہ میرے صحابہ کے اندر دروازے کھٹکھٹا کھٹکھا کے ان کے گھروں میں یہ قربانی کے جانور پہنچا کے رسول اللہ کی طرف سے یہ ہے قربانی کر لینا۔ کیسا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ جو بندہ خرید رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو قربانی کا اجر دے دیتا ہے، جس کو گفٹ کر رہا ہے اللہ اس کو بھی قربانی کا اجر دے دیتے ہیں، اور یہ خریدنے والے کے اجر سے نہیں نکلتا کچھ بھی، اس کو پورا ہی اجر ملتا ہے۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بہت ساری قربانیاں دی، میں مختلف صحابی کے کنڈے کھڑکاتا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجی، اللہ کے رسول نے بھیجی، اللہ کے رسول نے سب کو دے دی جن جن کو ضرورت تھی۔ اور اب فبق یا عتود، ایک جسے پنجابی میں پٹھ کہتے ہیں جزا، تو فضا کا راہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ذکر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کیا۔ اللہ کے رسول ایک پٹھ بچ گئی ہے، فرمایا اچھا ضحی بھی انتا، عتود کو تم کر لو، یہ تم قربانی کر لو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور سنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، آگے وہ اپنی تصریح میں سنن الکبریٰ میں کیا لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وہی لن تجزی عن احد بعدک، اے عقبہ یہ محض تمہارے لیے ہے کہ اب کوئی جانور نہیں بچا، تم جا کے کر لو، تمہاری قربانی اللہ قبول کر لے گا، لیکن تیرے بعد کسی سے یہ کفایت نہیں کرے گی، جائز نہیں ہوگی کسی کی۔ تو یہ بھی مدینہ شریف کے اندر ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سال بھر جانور پالا کرتے تھے کہ یہ قربانی کے لیے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم خود قربانی، کبھی ایک مینڈا، کبھی دو مینڈے، کبھی 7 گائیاں، کبھی کچھ، اس طرح مختلف احادیث آتی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف میں رہتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف اپنی قربانیاں بھیجا کرتے تھے بھائی، گائیاں بھی بھیجتے تھے، بکرے دمبے چھترے بھی بھیجتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو ان قربانیوں میں شامل بھی کیا کرتے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے 100 اونٹ قربان کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کیے، باقیوں کے لیے جناب علی کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ نے جناب علی کو اپنی قربانیوں میں شامل کیا ہوا۔ 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، ہر اونٹ ایک اونٹ ہر سال کے بدلے۔ تو آپ نے حج نبوت کے بعد کتنے حج کیے بھائی؟ تو 63 اونٹ کر رہے ہیں ہر سال کے بدلے، سوچ لیں آپ مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند میں اختلاف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال ہی قربانی کرتے رہے۔ 10 سال کو چھوڑیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کے آخر تک 63 اونٹ ذبح کیے، ہر سال کے بدلے ایک اونٹ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور کچھ تقاضے ہیں اس کے، کچھ تقاضے بھی ہیں جو عام طور پہ تیسرا گروہ ان پہ صرف نظر کر جاتا ہے۔ بھائی قربانی کرنی ہے بس ٹھیک ہے۔ تقاضے، پہلا تقاضا کیا ہے جو میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی، 31 اور 32، حنفاء للہ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ تم جو بھی عبادت کرو، جو بھی تمہاری اللہ کے سامنے عجز و نیاز والی عبادت ہو، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اسی کی عبادت سمجھتے ہوئے کرو۔ اس
اس عبادت کے اندر معمولی سی رمق بھی جو ہے وہ شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہو گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, جیسے آسمان سے کوئی گر پڑتا ہے اور جب آسمان سے گرا تو پرندے گدھ وغیرہ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا گئے. او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق, اور ہواؤں کے تھپیڑے اور آندیاں اور طوفان اس کو ایک ایک جوڑ جدا کر کے اس کی ہڈیاں بھی کہیں نہ کہیں پہنچا دیتے. یعنی اس بندے کا کچھ بھی نہ بچا جس نے اللہ کے حضور شرک کیا. اور یہ آگے جو ذکر ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, قربانی جس سب اللہ کی عبادات اور شعار میں ایسا ہے, اور خاص کر جو قربانی کا ذکر آگے آ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر بھی خیال کرنا. اللہ تعالیٰ کے رسول میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ, اللہ تعالیٰ اس بندے پہ لعنت کرے, من ذبح لغیر اللہ, جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے اس کے نام کا اللہ کے راستے میں جب ذبح کر رہا ہے کسی اور کو بھی شریک کر کے تو ذبح کر دیا جانا. اس لیے یہ ہم بچیں گے. اور اس کے ضمن میں ہی ریاکاری بھی تو شرکی اصغر ہے نا. چلو کسی بزرگ کو تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ نہیں ملایا تو اپنی خواہش نفس کو تو ملا دیا کہ ذرا پتہ چل جائے کہ کتنی قربانیاں لے کر آیا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہی ابھی بزرگ مجھے نظر نہیں آ رہے جہاں پہ خطبہ جمعہ سنتے ہیں میرے پیچھے ماشاءاللہ, بڑے اچھے میرے تعلق ہیں ان کے ساتھ. ایک سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہاں پہ ہوتے بھی تو میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ہمارا قبلہ, میرا قبلہ اور آپ کا درست ہو جائے. یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے, اسی جگہ پہ آ کے مجھے مسئلہ پوچھتے ہیں, کہنے لگے میرے بیٹے نے ایک جو ہے وہ بکرا یا بکری لے کر آیا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں گائے لاؤ یا اونٹ لاؤ. وہ کہتا ہے نہیں ابو میں مطلب میری جاب تھی, باہر کے ملک کسی میں رہتا تھا, کسی یورپ کنٹری میں رہتا تھا, تو کہتا ہے میں آ گیا ہوں تو اب میری جاب نہیں ہے. اس نے کہا یار تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو ایک بکرا لے کے آ گئے ہو. میں نے کہا بھی حدیث کی روح سے تو قربانی ہو جاتی ہے, کم از کم ایک بکرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی, ایک بکرا آپ نے کیا ہے بھائی, زیادہ بھی کیے ہیں ایک بھی کیا آپ نے تو سنت ہے, ہو گئی. کہنے لگا بات یہ نہیں کہ ہماری بے عزتی ہے اس میں, قربانی کی بات نہیں, اس کو سمجھائیں. میں نے کہا یہ پھر میں کیا سمجھاؤں آپ کو, اور اس کو اللہ ہی سمجھائے. اگر بے عزتی کا مسئلہ ہے تو پھر میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا, یہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. ریا شرک ہے, فکانما خر من السماء, پھر بچے گا کیا, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. یہ پہلا تقاضا ہے. اور دوسرا تقاضا دیکھ بھال کے سنت کے مطابق لے کر آئے, اور پھر اس کی تقسیم میں بھی سنت کا جو ہے وہ لحاظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میاں صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے, اچھا کیا انہوں نے یاد دہانی کرا دی کہ کچھ دوست احباب قربانی کے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بچوں کے عقیقے بھی اندر شامل کر لیتے. یعنی ایک گائے لے کر آیا بندہ کہ ایک ہماری قربانی ہوگی میری طرف سے, ایک بیوی کی طرف سے, اور ایک بچوں کی طرف سے, باقی کتنے بچے 4 مثال کے طور پہ. تو 4 میرے بچیاں بچے ہیں, 4 ان کے عقیقے ہو گئے. تو آیا ان کا سوال کرنے کا مقصد ہے ایسا عقیقہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہی کے طریقے کو حجت ماننا پڑے گا, پھر ہی ہماری کامیابی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کا وقت جو مقرر کیا عید الاضحیٰ نہیں کیا, قربانی کی عید کا دن مقرر نہیں کیا آپ نے عقیقے کے لیے. عقیقے کے لیے دن کون سا ہے؟ 7واں دن. آج بچہ پیدا ہوا اور اس کے 7ویں دن بعد اس کا عقیقہ کرنا ہے. یہ ہے مسنون طریقہ. 7ویں دن کے بعد جو بندہ بے پرواہی سے عقیقہ کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے,
وہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن عقیقے کے درجے کو قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسرا، یہ حصوں والا عقیقہ 7ویں دن بھی رسول اکرم نے نہیں کیا، نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایک گائے لے کر آیا تو کہا کہ میں 3 4 5 بچوں کا عقیقہ کر دوں، تو یہ عقیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیا ہے؟ آپ کی سنت شریف کیا ہے کہ 2 بکریاں یا بکرے بچے کے لیے اور 1 بکری یا بکرا یا دمبی دمبا چھترا چھتری کس کے لیے؟ بچی کے لیے۔ جی 1 منٹ۔ تو یہ ہے سنت طریقہ۔ اب اس کے لیے اونٹ کر دیں چاہے جو مرضی کر دیں، یہ سنت کو نہیں پہنچے گا۔ ہم نے گوشت کی زیادتی کو نہیں دیکھنا، اپنے جذبے کو بہت زیادتی، اس کی زیادتی کو نہیں دیکھنا۔ جذبہ، گوشت، دیگر فوائد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف پہ قربان۔ کتنا بڑا جذبہ تھا حضرت ابو بردہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یتیموں کو گوشت پہنچے، فرمایا قربانی اور کرو، کوئی قربانی نہیں ہوئی تو عقیقہ ہو جائے گا ایسے؟ جو سنت کے مطابق جو کام ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ یہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیے۔ کٹے کی میں نے وضاحت کی تھی، بھائی جس کی تحقیق ہو، جو اپنے اس فعل کا ذمہ دار خود ہے وہ کر سکتا ہے۔ کم از کم میں اس منبر رسول پہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اگرچہ بہت بڑے علماء نے، بہت سارے علماء نے بھی کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ لغت کے اندر جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے الجاموس نوع من البقر، ماشاءاللہ ماہر لغت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سلفی صاحب، تو یہ نوع من البقر کہتے ہیں کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ چلیں چھوڑیں اہل لغت کو، ایمانداری سے بتائیں یہ گائے کی قسم ہے؟ بتائیں یہ گائے کی قسم ہے؟ گائے کا مزاج کیا ہے، اس کا کیا ہے یار؟ کوئی ایک عادت بتائیں جو گائے کے ساتھ اس کی ملتی ہو۔ یہ پانی کے اندر رہتی ہے، ٹھنڈک کو پسند کرتی ہے، اور وہ میں پچھلے ہاں جی 1 منٹ، وہ میں نے پچھلے جمعہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دی تھی تاکہ جو ہے نا ابہام نہ رہے۔ زکوٰۃ ہے احتیاط، سرمایہ ہے، اس کو قربان نہیں آپ کر رہے، وہ سرمایہ کی ایک شکل ہے بھائی۔ وہ بھینس کی شکل میں ہو، آپ کے پاس ہرن ہو تو ان کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، پاڑا ہو تو ان کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک دوسری بات، دوسری یہ ہے احتیاط ہے کہ گائیوں کے حکم میں لا کے، تاکہ ہمارے ذمے اللہ کا قرض نہ رہ جائے، اور یہاں بھی احتیاط ہے کہ کہیں خلاف سنت نہ ہو جائے۔ اگر وہاں پہ احتیاط لازم ہے تو یہاں کیوں نہیں بھائی؟ یہ بھی تو احتیاط، یہاں پہ بے احتیاطی کیوں کی جاتی ہے؟ تو دوسرا دیکھو، نوع من البقر، یہ گائے کی قسم نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائے جیسی ایک الگ قسم ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بھئی، یہ حلال جانور ہے، گائے جیسی ایک الگ قسم ہے۔ پھر ایک بزرگ ہے، ان کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا جس طرح آپ نے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں جی نہیں عرب لوگ بقرہ ہی کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، عرب لوگ ہیں وہ بقرہ ہی کہتے ہیں گائے کو اور بھینس کو۔ تو میں نے کہا تھا پچھلے جمعے میں، جب جاموس کس کو کہتے ہیں پھر؟ بھئی اللہ کے بندو، جاموس کس بلا کا نام ہے؟ اگر وہ بھینس کو بقرہ ہی کہتے ہیں تو جاموس میں نے رکھا ہے، وہ عربیوں نے رکھا ہے نا۔ تو بہرحال بھائی میں یہ کسی کی فتویٰ نہیں لگاتا، جو سمجھتے ہیں جن کی تحقیق ہے وہ کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا کام ہے اس سنت رسول کے مطابق، اس منبر سے جو بھی کہوں، جو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے اس پہ بھی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا اس پہ بھی نہیں کرتا، آگے آپ کی مرضی۔ جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ۔ جی یہ بھی ایک اہم سوال تھا، بلکہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ عام طور پہ ہم کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک حدیث جو ہے روایت آتی ہے، حنش کہتے ہیں جناب علی کے شاگرد، رأیت علی رضی اللہ عنہ، میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، جو 2 مینڈے کیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، ٹھیک ہے،
اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، کہ میں ان کی طرف سے ایک قربانی کروں، لہذا ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس کو مد نظر رکھ کے کئی لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن حقیقی یہ بات ہے، جو بھی کوئی صاحب علم ہوگا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کا سلسلہ روات ہی نہیں جاتا بھائی، پھر میں اور آپ اس کو دلیل کیسے بنائیں گے؟ دوسری بات، میت کی طرف سے قربانی، ایک حدیث سنیے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اماں جی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بکبش اقرنا، ایک بہترین مینڈا لایا جائے جو سینگوں والا ہو، ٹھیک ہے، یطأ فی سواد و یبرک فی سواد و ینظر فی سواد و فی روایت و یاکل فی سواد فأتی بہ لیضحی بہ